الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہے وہ موضوع ہے قطع تعلقی کے نقصانات۔ پچھلے جمعے ہم نے صلہ رحمی کے اوپر، یعنی رشتہ داری نبھانے کے اوپر، رشتے جوڑنے کے اوپر کلام کیا تھا، اور آج قطع تعلقی کے اوپر دنیاوی نقصانات اور آخرت کے اندر جو نقصانات ہوں گے اس کے اوپر کلام کریں گے۔ جو پچھلی رات گزری ہے، جس کے بارے میں شعب الایمان کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ عز و جل اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے اندر کتنے بال ہوتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہو سکتا ہے لاکھ تک ہو، لاکھ سے بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ سر کے اندر ہمارے بال ہزار سے بھی ہزاروں کے حساب سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریاں کے جو کہ قبیلہ تھا عرب کا، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ بکریاں پائی جاتی تھی، تو سمجھ لیں کہ کروڑوں کے اعتبار سے کل رات مسلمانوں کی مغفرت ہوئی۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن مشرک، دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے، گالی دینے والے، والدین کے نافرمان، عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور بھی احادیث میں گناہ شمار کیے گئے، جس طرح زانی ہے، جادوگر ہے، کپڑے لٹکانے والا ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے کپڑے بطور تکبر رکھتا ہے، اسی طرح جو کینہ رکھنے والا ہے، بغض و کینہ رکھنے والا ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، چغل خور ہے، جادوگر ہے، تصویر بنانے والا ہے، باجا بجانے والا ہے، ان کے بارے میں بھی حدیثوں میں کہا گیا کہ کل رات ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آج جس موضوع کے اوپر بیان ہے ہمارا وہ ہے کہ قطع تعلقی کے کیا نقصانات ہیں۔ ایک دنیاوی نقصانات ہوتے ہیں، ایک کہ جو بندہ قطع تعلقی کرنے والا آتا ہے لوگ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، رزق میں تنگی آتی ہے، طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو پہلو آتے ہیں، پوزیٹیو بات نہیں آتی، رشتہ داروں کے بارے میں نیگیٹو خیالات رہتے ہیں، دل کے اندر جب بندے کے بغض ہو، نفرت ہو، تو بندے کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے،
بندہ جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی قطع تعلقی کے کیا ہیں نقصانات ہیں کہ رزق کی تنگی، پھر والدین کی دل آزاری، اگرچہ وہ دنیا سے پردہ بھی کر گئے ہوں، جب ان کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی جاتی ہے تو قبر کے اندر ان کی دل آزاری ہوتی ہے، حدیثوں میں فرمایا گیا۔ تو دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصانات ہیں۔ چنانچہ بخاری، مسلم، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور صفت الجنہ کے اندر امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت پر پائی جاتی ہے۔ یعنی جنت اتنی خوشبودار ہے، اتنی پیاری جگہ ہے کہ اگر جنت اور بندے کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہو، کتنی دوری ہو، 1000 سال کے فاصلے پر بھی جنت کی خوشبو اس تک پہنچ جائے گی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام خدا کی قسم اس کی خوشبو والدین کا نافرمان اور قطع تعلقی کرنے والا نہ پائے گا۔ پچھلی حدیث پاک میں فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اس حدیث پاک میں فرمایا داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں البر والصلہ کے اندر کہ جو رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، یعنی اتنا عبادت گزار ہے کہ ہر رات عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، بڑا نیکوکار ہے، لیکن قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی ذلت کے ساتھ جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا کہ جو کیا کرتا ہے قطع تعلقی کرتا، اگرچہ دوسرے نیک کام کرتا ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی ایک چیز کے کرنے کا نام نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں حقوق العباد پورے کرتا ہوں تو باقی میں جو مرضی کروں، میں حقوق اللہ بھی چھوڑ دوں، میں نمازیں بھی چھوڑ دوں، ایسا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ پورے کرتا ہوں، میں حقوق العباد چھوڑ دوں، تب بھی معافی نہیں۔ اگر بندہ حقوق اللہ بھی کرتا ہے، حقوق العباد بھی کرتا ہے، لیکن دل کے اندر صلہ رحمی نہیں، دل کے اندر بغض و کینہ ہے، دیگر باطنی گناہ ہیں، تب بھی بندہ قابل گرفت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ دین اسلام کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان سب شعبوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ایک کامل مسلمان بنیں گے۔ اپنی مرضی کی 4-5 باتیں لے کر میں کہوں کہ میں جنت کا حقدار ہو گیا تو ایسے نہیں ہوگا۔ پورا دین ہے ایک جس کے اندر ہر چیز کے حقوق ہے، اور ہر شریعت کے حکم کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے۔ اپنی مرضی کی چند باتیں کے اوپر عمل کر کے ہم نیکوکار بننے کی کوشش کریں تو ایسا نہیں ہوگا۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، 2 شخصوں کی طرف قیامت والے دن رب تعالی نظر رحمت نہ فرمائے گا، قطع تعلقی کرنے والا اور برا ہمسایہ،
کہ جو بندہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، رشتہ داریاں توڑتا ہے، ان دونوں کے طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے. اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا کسی کی طرف نظر رحمت نہ فرمانا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. وہ گرفت میں آ گیا کہ جس کی طرف قیامت والے دن رب تعالیٰ نے نظر رحمت نہ فرمائی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کنز الامال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ پر ایمان لانا، پھر صلہ رحمی کرنا، پھر نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اعمال اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، پھر قطع تعلقی کرنا ہے. یعنی نیک اعمال، اچھے اعمال میں سے کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اگر ایک بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، باقی جو مرضی نیک کام کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دو، نماز کی، روزے کی، اچھے اعمال کی، اچھی باتوں کی اور بری باتوں سے منع کرنے کی. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے جائے جہنم میں، ایسا نہیں. ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اس کے حقوق بھی پورے ہوں اور وہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اس کو کیا کرو؟ برائی سے منع کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور ناپسندیدگی کے اندر کیا فرمایا؟ اس کے اندر شرک ہے، اور پھر کیا ہے؟ قطع تعلقی ہے، رشتہ داریاں توڑنا بغیر کسی شرعی وجہ، دوستیاں توڑنا، تعلق توڑنا. ایک اور شعاب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت عامش سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ قطع تعلقی کرنے والا شخص ہمارے پاس سے اٹھ جائے. یعنی سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو قسم دیتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی کیے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ وہ یہاں سے اٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور قطع تعلقی کرنے والے پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ قطع تعلقی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ جس محفل کے اندر، جس دعا کے اندر ایسا بندہ موجود ہو اور بقیہ کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا جرم ہے. آج ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دعا قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کچھ اصول بھی ہے کہ یہ کام کرو گے تو دعا قبول نہیں ہونی. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہونی، جو مرضی کرتا رہے. اب جو قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کی نہ صرف دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ جس مجمع کے اندر اجتماعی دعا ہو رہی ہو اس کے اندر بقیہ کی بھی دعا کو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں دنیاوی طور پر کہ اللہ تعالی ہماری ہر نیک اور جائز دعا قبول فرمائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کریں گے دنیا کے اندر بھی فوائد ہیں اور آخرت کے اندر بھی فوائد ہیں. اسی طرح شعاب الایمان کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر جمعرات کی شب، یعنی صبح جمعہ ہو اور اس سے پہلے جو رات آتی ہے، ہر جمعرات کو، جمعے کی رات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال اٹھائے نہیں جاتے۔ اسی طرح شعب الایمان کی ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعے کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں اور قطع تعلقی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ قطع تعلقی کرنے والے کے اعمال، نیک اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، دیگر کئی نیک کام الحمدللہ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن سے ناراض ہے، ماموں سے ناراض ہے، چچا سے ناراض ہے، پھپھی سے ناراض ہے، اور ناراضگی بھی بعض دفعہ ہماری کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس نے وہ بات کیوں کہہ دی، اس نے یہ کیوں کہہ دیا، یعنی کسی چیز کو نظر انداز نہ کرنا، یہ قطع تعلقی کا سب سے بڑا کیا ہے، ایک پوائنٹ ہے۔ روڈ پہ نکلتے ہیں ہم، راستے میں کئیوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی موٹر سائیکل لگ رہی ہے، کبھی گاڑی لگ رہی ہے، کبھی سارجنٹ چلان کر دیتا ہے، غصہ تو بڑا چڑھتا ہے، برداشت نہیں کرتے ہم۔ آفس کے اندر، نوکری کے اندر، کاروبار کے اندر کبھی دوسرا تاجر جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب حرکت کر دیتا ہے، کبھی گاہک آ کر موڈ خراب کر دیتا ہے، کبھی بوس جو ہوتا ہے بلا وجہ جھاڑ دیتا ہے، تو کیا کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ لیکن گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہم شیر بن جاتے ہیں، ان کی کوئی ذرا سی بھی بات برداشت نہیں ہوتی۔ سگے والدین کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، بیوی کے ساتھ ذرا سی بات کے اوپر طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح ہم باہر اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہمارے وہ معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے وہ معاملات، وہ صبر و تحمل نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ ہم ایک عیب کو اپنا فخر سمجھ لیتے ہیں کہ مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں، مجھے غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غصہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ غصے کے اندر انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کر دیتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے، ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کنز العمال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم ہوگا، جو رشتہ داری ہوگی، قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر رحم کہے گا کہ جس نے ملایا تو اس سے ملا، اور جس نے مجھے قطع کیا اے مولا تو اس کو قطع کر دے۔ یعنی رحم، صلہ رحمی جو ہوگی، یہ قیامت والے دن ایک مخلوق بن کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا جس نے رشتہ داریوں کو نبھایا، جس نے مجھے ملایا، تو اس کو ملا دے، اس کے اوپر رحم کر، اس کی آخرت کی منزلیں آسان کر، اور جس نے مجھے کیا کیا، قطع کیا، اے مولا تو اس کو قطع کر دے، جنت سے دور کر دے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کنز العمال کی، اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور اپنے نام سے تیرے لیے نام منتخب کیا اور تیری جگہ کو اپنے سے ملایا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اور جب تک تو راضی نہ ہوگا میں راضی نہ ہوں گا۔ یعنی جب تک رحم راضی قیامت والے دن نہیں ہوگا، اللہ بھی راضی نہ ہوگا، اور جس نے رشتہ داری قطع کی ہوگی اللہ تعالیٰ بھی اس سے کیا کرے گا، قطع کرے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن اپنی مخلوق کے ساتھ قطع کرنا، نظر رحمت نہ جو ہے ملانا، نظر رحمت نہ کرنا، یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ باعث شرمندگی بھی ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے قابل گرفت بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک شعب الایمان کی بڑی عبرت والی ہے، ہم سب کو اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی اور ظلم، قطع رحمی اور ظلم ایسے گناہ ہیں کہ دنیا میں اس کی سزا جلد دے دی جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کے لیے سزا موجود ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کئی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قطع تعلقی ایسا گناہ ہے کہ اگر ہم قطع تعلقی کریں گے تو ہمیں دنیا میں جلد اس کی سزا مل جائے گی، اور اس کی سزا کیا ہے؟ رزق میں تنگی۔ اس کی سزا کیا ہے؟ لوگوں کی نفرت ملنا۔ بعض وقت بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہی نہیں اچھے ہیں، میں اس لیے ان کو منہ نہیں لگاتا، بلکہ بعض وقت حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو منہ نہیں لگاتے، وہ اس کی سنگ دلی کے اوپر، اس کی چرب زبانی کے اوپر، اس کے طنز کے اوپر، اس کی دیگر حرکات کی وجہ سے اس کو منہ لگانا وہ پسند نہیں کرتے، اور یہ اپنا فخر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض دفعہ فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا رشتہ داروں کے خلاف اس طرح کی پوسٹیں بناتے ہیں کہ رشتہ دار سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، سانپ کو مار دو، رشتہ دار کو جو ہے وہ پہلے مارو، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں۔ پھر پھپھیوں کے بارے میں مزاحیہ پوسٹیں ہوتی ہیں کہ پھپھی یہ ہوتی ہے، پھپھی فساد ڈلواتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ڈلواتی ہے، اس طرح کے رشتے کے بارے میں، پھر میاں بیوی کے بارے میں شادی کے نقصانات بتا رہے ہوتے ہیں، اور بے حیائی کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہوتے ہیں کہ شادی چھوڑو، ویسے ہی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ لو، شادی ایسے ہی بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بیوی یوں کرتی ہے، بیوی یہ ہوتی ہے۔ تو لوگ، ہماری نوجوان نسل ان باتوں کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیتی ہے، پھر ہر ایک کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا؟ بڑے چھوٹے کی حیا ہوتی تھی، رشتہ داروں کی حیا ہوتی تھی، بندہ گناہ کرتے وقت ڈرتا تھا، بلکہ یہاں تک ہم نے بچپن میں دیکھا کہ کسی محلے کے بڑے شخص کے سامنے سگریٹ بھی لوگ نہیں پیتے تھے چھوٹے، اور سگریٹ اپنا چھپا لیتے تھے کہ محلے کا بڑا بندہ کیا کہے گا۔ تو بعض دفعہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کیا ہوتی ہیں؟ گناہوں سے بچانے کا ایک بارڈر ہوتی ہے، کہ بندہ شرم و حیا کے اندر گناہ نہیں کرتا، ہوتا گناہ گار ہے، ہوتا گناہ گار ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کے اندر ہم بیٹھ کر کیوں گناہ نہیں کرتے؟ مسجد ہمارا ایک بارڈر ہے کہ ہم کہتے ہیں یار مسجد ہے، یار مسجد کا کیا ہے؟ تقدس ہے۔ اسی طرح مسجد سے باہر بھی مزارات اولیاء ہیں جس کے اندر ہم حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح شریعت نے اور بھی ہمارے کئی ایسے رکھے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شرم و شرمی گناہ سے بچ جائے، شرم و شرمی بے حیائی سے بچ جائے۔ جب وہ شرم کا پردہ پھٹ جائے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ بے حیا ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ نڈر ہو جائے گا، بندہ بے باک ہو جائے گا۔ جب ہمیں اپنے والد کا، اپنی والدہ کا حیا نہیں رہے گا تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ان کے سامنے بھی گناہ کریں گے۔ جب ہمیں اپنے چاچے کا، اپنے ماموں کا حیا نہیں رہے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے سامنے بھی نشہ کریں گے، اس کے سامنے بھی بے حیائی والی باتیں کریں گے، اس کے سامنے بھی کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے۔ یعنی جو کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائے، اور وہ گناہ کے لیے ہمارے لیے شریعت نے کئی پردے رکھے تھے، جب ہم
ایک ایک کر کے وہ پردے اٹھائے جائیں گے، پھر یہ حال ہوگا کہ خلوت ہو یا جلوت ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو جب بندہ بے باک قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داروں کی پرواہ کرنے والا نہ ہوگا، ایک تو گناہ کے اندر پڑ جائے گا، دوسرا کیا ہوگا، دنیا کے اندر ہی اس کو قطع تعلقی کی کیا ملے گی، سزا ملے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا جلدی اور ان کی معافی جلدی نہیں ہے، ایک ظلم اور ایک کیا ہے، قطع تعلقی۔ کہ ظلم، کسی کے ساتھ ناحق ظلم کیا، اس کا پیسہ دبا لیا، اس کا مال کھا لیا، اس کا حصہ کم دیا، جس طرح ہمارے یہاں وراثت کے اندر لوگ لڑ مرتے ہیں، لیکن جو شریعت کی تقسیم ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر اپنی وراثت ہم تقسیم کروا لیں تو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ رہے، کھائے، آرام کرے۔ ہمیشہ ہمارا یہ تجربہ ہے لوگوں کے مسائل ڈیل کر کر وراثت کے اندر، جب آپ کسی کے حصے کی طرف نظر رکھ کر بیٹھے ہوں گے نا، یہ یاد رکھیے، کسی کے حصے کی طرف، اپنے حصے کی طرف نہیں، کسی کے حصے کی طرف، اپنی بیوی کے حصے کی طرف، اپنی ماں کے حصے کی طرف، اپنی بہن کے حصے کی طرف، اپنے اس بھائی کی طرف کہ جو بھائی جو ہے وہ بے اولاد ہے، اس کے حصے کی طرف کہ یار یہ حصہ مجھے مل جائے۔ یہ جب اپنی لالچ اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھے ہوں گے نا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت نہیں دے گا۔ جو بندہ اپنی بیوی کے حصے کی طرف نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، علماء بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست رکھتا ہے۔ اسی طرح جو اپنی ماں کے حصے کی لالچ میں، اپنی بہن کے، اپنے بھائی کے حصے کی لالچ میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک بندہ جب اس کا وہ فارمولہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وہ حصہ ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، کہ مجھے یہ حصہ چاہیے، بلکہ وہ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر سب کے حصے خراب کر دے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے، یہ اپنے کئی خاندانوں میں، کئی لوگوں کے اندر یہی پھڈا ہے۔ بندہ ہمیشہ اپنے حصے کی طرف نظر رکھے کہ جو مجھے مل رہا ہے میرا بس اتنا ہی ہے۔ ایک روپیہ بھی جب آپ کسی کا زائد لیں گے، ایک تو یہ ظلم ہے، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ ساری وراثت جو ہوگی ایسی خراب ہوگی کہ ہو سکتا ہے اتنا حصہ نہ آئے جتنا اس کے اوپر کورٹ کچہریوں کا خرچہ آ جائے، جتنی اس کے اوپر ذلت آ جائے، جتنی طبیعت خراب ہو جائے۔ خالی خرچہ نہیں آتا، جب اس طرح کے کیس چلتے ہیں تو بندے کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے۔ ہم نے لوگوں کے گردے فیل ہوتے دیکھا ہے اسی چکروں میں لڑتے ہوئے، بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوتے دیکھا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن، میرا حصہ نہ چلا جائے، میرا وہ نہ کھا لے، میرا وہ نہ کھا لے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ وکیلوں کے پیسے دیتے رہتے ہیں، کیس کے اوپر کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، پھر اس کی فوٹو کاپیوں کے اوپر منشیوں کو پیسے، پھر رشوتیں، کورٹ کچہریوں کی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہوتے ہیں خاندانی کیس، یہ بعض وہ نسلوں تک چلتے ہیں، کئی سالوں بعد جا کر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، اس کا فیصلے کا پھر فائدہ بھی کوئی نہیں، کیس کس نے لڑا اور کھا کون رہا ہے۔ کئی ایسے بھی دیکھے گئے کہ کسی کے حصے کے لیے لڑتے رہے اور بعد میں اپنا حصہ بھی خود کھانا نصیب نہیں ہوا بلکہ جوائی کھا رہے ہیں، وہ غیر آ کر کھا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے حرام خوری اور لوگوں کا مال کھاتا رہا، ظلم کرتا رہا اپنے رشتہ داروں کے اوپر، وہ مر جاتا ہے، اور جو بہو آتی ہے دوسرے خاندان کی، وہ گھر کے اندر عیاشی کر رہی ہوتی ہے، اپنے بھی بھوکے اور خود بھی بھوکا مر گیا، خود بھی ترستا مر گیا، اور غیر آ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اسی دولت کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں، سکون سے زندگی عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جو اپنی
تقسیم کے اندر جو شرعی حکم ہے جتنا اپنا حصہ ہے اس کے اوپر رہیں، انشاءاللہ عز و جل خود بھی خوشحال رہیں گے، نسلیں بھی خوشحال رہیں گے۔ اور ظلم کریں گے تو دنیا کے اندر اس کی گرفت ہوگی، دنیا کے اندر اس کا نقصان ہو۔ ہم کسی کو بیوقوف بنا کر اس کے پیسے چھین لیے، اس کے مہنگی چیز اس کو بیچ دی، اس کو خراب چیز بیچ دی، تو اس طرح کرنے سے ہم نے اپنا ایک کمال تو سمجھ لیا، لیکن وہی چیز ہماری دوسری طرف نکل بھی جائے گی، دعائیوں کے اندر چلی جائے گی، ڈاکو کھا جائیں گے، چور کھا جائیں گے، یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ظلم کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، جلد دے دیتا ہے، اس کی گرفت کیا ہو جاتی ہے، جلد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کنز العمال کی حدیث پاک ہے، بڑی یاد رکھنے والی حدیث پاک کہ فرمایا جس نے قطع تلقی کی یا جھوٹی قسم کھائی، قطع تلقی کی یا کیا کیا، جھوٹی قسم کھائی، حدیث پاک میں فرمایا وہ موت سے قبل اس کا وبال ضرور دیکھے گا، جب تک اس کا وبال نہیں دیکھے گا وہ مرے گا نہیں۔ ہمارے یہاں قطع تلقی کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسمیں بھی عام، کئی کہتے ہو کوئی گال نہیں میں بعد جو کفارہ دے دیں گا، توبہ کر لوں گا، اس طرح کی بہانے اپنے دل کے اندر شیطان بندے کو دلاتا ہے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، حدیث کیا فرما رہی ہے، جس نے جھوٹی قسم کھائی، یہ کورٹ کچہریوں کے اندر کھا رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑی سی لالچ کے لیے جھوٹی قسم کھا لیں، اور کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کا کیا نہ دیکھ لے، وبال نہ دیکھ لے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتے جو ہم کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس نام کے اوپر ہم ہر گناہ دھڑلے سے کر لیتے ہیں۔ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے والا کیا کہا ہے، اسی قرآن کے اندر اور اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر کئی گناہ ایسے بھی بیان کیے ہیں جس کی گرفت کیا ہے، قابل شدید ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، ایک قطع تلقی ہے اور دوسرا کیا ہے، جھوٹی قسم ہے۔ ایک اور حدیث پاک، ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کے اندر فرمایا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں ان کو موت سے پہلے اس کی سزا ضرور ہوگی۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑنا، یعنی جس رشتہ داری کو شریعت نے کہا کہ جوڑو اس کو توڑنا۔ ہم یا کیا کہتے ہیں، جس سے رشتہ داری توڑنے کا حکم ہے اس سے جوڑتے ہیں۔ جو بد عقیدہ ہوتا ہے، جو گستاخ صحابہ ہوتا ہے، جو قادیانی ہوتا ہے، اس سے ہماری دوستی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اپنا مسلمان بھائی ہوتا ہے، اپنا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہماری ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ یعنی جس سے توڑنا ہے اس سے نہیں توڑنا، جس سے جوڑنا ہے اس سے توڑ لینا ہے۔ تو کیا فرمایا، جس سے جوڑنے کا حکم ہے اس سے کیا کرنا، توڑنا۔ اور جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال کھانے والا، اور جس نے دعوت کا اہتمام مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا، اس سے سوائے محتاجی کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی کیا ہے، سزا دنیا میں جلد ملتی ہے۔ ایک قطع تلقی کرنے والا، ایک جھوٹی قسم کھانے والا، اور ایک کیا کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کا مقصد کیا ہے، ان کی خیر خواہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پیسے اکٹھے کرنا۔ یہ بھی ہمارے لیے عام ہے، ہم تو نکاح سے لے کر ہر چیز اسی لیے رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کی سلامیاں ملے گی، لوگوں کے کیا ملیں گے، پیسے ملیں گے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، ولیمہ سنت ہے اور عقیقہ مستحب عمل ہے۔ اس طرح کے اور اچھے فنکشن اگر خیر خواہی کی نیت ہو کہ یار میں رشتہ داریاں نبھاؤں گا، اچھا کھانا کھلاؤں گا، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اچھی نیت ہوگی تو کیا ملے گا، ثواب ملے گا، رزق کے اندر بھی کیا ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ لیکن اگر بندہ دعوت ہی اس طور پر رکھ رہا ہے، صرف مقصد رب کی رضا نہیں ہے،
لوگوں کی خیر خواہی نہیں ہے، اپنا مال دکھانا اپنا کہ دیکھو میں چھوٹا گوشت کھوایا لوگوں نے پتہ چلے چودھری نے کوئی کام کیتا ہے۔ دوسرا کیا مقصد ہے کہ یار لوگوں کو پیسے اکٹھا کرائیں گے، لوگ دیں گے، سلامیاں دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں یہ کلچر اتنا عام ہو گیا ہوا ہے کہ سلامیاں بعض جگہ قرض شمار کی جاتی ہیں، بعض دفعہ نہ دے تو اس سے لیتے ہیں کہ میں بھی دیتی ایسے نے پیسے واپس دے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں ولیمے کی دعوت ملتی ہے، جب ہمیں اس طرح کی کوئی محفل کی دعوت ملتی ہے تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار جی بھی پیسہ کوئی نہیں، تو ولیمے تے جانا ہے، بیاہ تے جانا ہے، کیسے جائیں گے؟ سالگرہ کے اوپر جانا ہے، پیسہ کوئی نہیں یار کیا کرے؟ تو ہم کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ دو ٹو کئی لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی کوئی پیسہ لین دین نہیں، خوشی نہ لاؤ، کھاؤ جاؤ۔ اس طرح کا نظام ہم نے رائج کرنا ہے، چھوڑ دیں بس مجبوراً پیسے دینا پھر لینا۔ تو اللہ کے لیے کھلائیں۔ یہ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نیت سے دعوت کھلائے کہ پیسے ملیں گے، اس کو سوائے محتاجی کے کچھ نہیں ملے گا۔ بظاہر کچھ پیسے مل گئے، وہ اسی کے اندر حساب ہی لگاتا رہے گا، کتنے آئے کتنے رہ گئے کتنے، اپنے آپ کو ٹینشن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے پیسے ہیں تو دعوت کرو، ولیمہ کرو، جتنی حیثیت ہے اللہ کی رضا کے لیے ولیمہ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ ٹیکس بنا لیا ہم نے، جانا ہے تو جیب کے اندر پیسہ دینا ہے، پھر زیادہ پیسے دینے ہیں، پھر رشتہ داروں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، تو نے کتنے دینے ہیں، میں نے کتنے دینے ہیں، میں نے اس سے بڑھ کر دینے ہیں، خام کی جنگ چل رہی ہے۔ گولی مارو، آرام سے زندگی گزارو، رشتہ داریوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جتنی توفیق ہے دو، لیکن لینے کی لالچ نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کا سب سے جلدی ثواب ملتا ہے، پہلے ہے کہ سب سے جلد گرفت ہوتی ہے، پھر فرمایا جس کا جلدی ثواب ملتا ہے وہ رشتہ داری کو جوڑنا ہے، رشتہ داری کو جوڑنا ہے۔ اور اللہ عز و جل کی نافرمانی میں سے جس کی سب سے جلدی سزا ملتی ہے وہ رشتہ داری کو توڑنا ہے۔ گناہ گار اور بدکار قوم صلہ رحمی کرتی ہے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ایک خوبی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں نبھاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ سے اس کے مال اور اس کی اولاد میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور یہی لوگ اگر رشتے توڑنا شروع کر دیں تو ان کی وجہ سے اولاد میں بھی کمی آئے گی اور رزق میں بھی تنگی آئے گی، اور جھوٹی قسم گھروں کو ویران کر دیتی ہے۔ یعنی قطع تلقی کرنے سے اولاد کم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بانجھ پن زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اس روایت کے اندر کیا فرمایا کہ اولادوں کی کمی کس سے ہوتی ہے؟ قطع تلقی کرنے سے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل بڑھے، ہمارا خاندان بڑھے، تو کیا کریں؟ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داریاں نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ مال میں بھی برکت دے دے گا، اولاد میں بھی برکت دے دے گا۔ اور آخر کے اندر کیا فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے گھر ویران ہوتے ہیں۔ گھر ویران ہونے سے کیا مطلب ہے؟ گھر کے افراد نہیں رہتے، گھر کے افراد جدا ہو جاتے ہیں، اتحاد قائم نہیں رہتا، گھر کے اندر سکون قائم نہیں رہتا۔ کس وجہ سے؟ قطع تلقی کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا ہو اس قوم کے اندر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پاک پیش کی کہ کل رات جو گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا سوائے کس کے؟ مشرک کے، دشمنی رکھنے والے کے، قطع تلقی کرنے والے کے، گالی دینے والے کے، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کے، کہ اللہ تعالیٰ جو کل رات گزری ہے ان گناہ کرنے والوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر یہ کون سی رات تھی؟ کل شب قدر تھی۔ شب قدر سے بھی بڑی رات کون سی ہے؟ لیلۃ
قدر، اس کے والے سے بھی سنیں۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر میں جبرائیل رب تعالیٰ کے حکم سے سبز رنگ کا جھنڈا لیے زمین پر آتے ہیں اور کعبہ معظمہ پر اسے نصب کر دیتے ہیں۔ یہ فرشتے مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کو سلام کرتے ہیں اور اس عبادت کرنے والے کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو ملائکہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی امت محمدیہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ان سب کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی سوائے 4 لوگوں کے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 لوگ کون ہیں کہ جن کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عادی شرابی، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والا اور قطع تعلقی کرنے والا۔ یعنی لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، قطع تعلقی کرنے والا، اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، بلا وجہ کی لڑائی رکھنے والا، عادی شرابی اور والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بغض رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی پسند نہیں آتا، امام پسند نہیں آتا، انتظامیہ پسند نہیں آتی، کسی قوم کو مولوی پسند نہیں آتے، داڑھیوں والے پسند نہیں آتے، سیکولر لبرل طبقے کو ساروں کے حقوق پتہ ہیں، کتوں کے بھی حقوق پتہ ہیں، کافروں کے بھی حقوق پتہ ہیں، کافروں کی عبادت گاہوں کی بھی بڑی فکر ہے، لیکن نہ فلسطین کی فکر ہے، نہ بیت المقدس کی فکر ہے، نہ مساجد شہید ہونے کی فکر ہے، نہ علماء کے مسائل کے اوپر، نہ حافظ قرآن کے شہید ہونے کی فکر ہے۔ مولوی جس طرح مرضی مر جائیں، مسجدیں تباہ ہو جائیں، مدرسے برباد ہو جائیں، اس کے اوپر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بغض ہوتا ہے دل کے اندر۔ کیا ہوتا ہے؟ دینداروں کے ساتھ، دین کے ساتھ بغض ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی لوگوں کو کسی سے بلا وجہ کا بغض ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ ایسی دشمنی ہوتی ہے، کوئی وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ کینہ رکھنے والا، اب یہ بھی نوٹ کر لے کہ جب ایک عام مسلمان کے بارے میں جو شخص بغض و کینہ رکھے تو لیلۃ القدر ہو یا شب برات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھے، جو اہل بیت کے بارے میں بغض رکھے، جو اولیاء کرام کے بارے میں بغض رکھ کر یہ کہے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس کی کیسے مغفرت ہو جائے گی؟ جب ایک عام مسلمان کے بارے میں حدیث پاک ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے بارے میں ہے کہ کوئی جتنا مرضی گناہ گار ہے، پھر بھی اس سے کیا کرو؟ رشتہ داری نبھاؤ، اس سے قطع تعلقی نہ کرو، اس کے بارے میں بغض مسلمان کے بارے میں نہ رکھو۔ جب عام مسلمانوں کا یہ حال ہے تو جو ولیوں سے بغض رکھے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، اس کا تو خانہ ہی خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی اور قطع تعلقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتیں اس کے اوپر اور بھی بہت ہیں، خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کسی کی بات کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ہر چیز کے اوپر لڑنا ہی اس کا حل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پال لیجیے۔